بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشیا نے جس انداز سے یوکرین کے اوپر چڑھائی کی اور 2 دنوں کے اندر اس کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا، یہ انداز کاش مسلمانوں کا ہوتا۔ یہی انداز ہے جنگیں لڑنے کا، یہی طریقہ ہے اپنی عزت کو بحال رکھنے کا۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ جو چیز مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی آج وہ کافر اور مشرک کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا 70 لانگ کورس کے ساتھ، 7 پنجاب ریجمنٹ کو جوائن کرنا تھا، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر 1-2 آیات جو وہاں تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا ترجمہ جس انداز سے انگلش اور اردو دونوں میں بیان کیا جاتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں آج کل یہ وہی آیات ہیں یا انہوں نے بدلی کر دی ہوں، چونکہ کافی کچھ انہوں نے بدلی کر دیا ہے یہود و نصارہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو ان دنوں کے اندر یہ 1983 کی بات ہے کہ سورہ انفال کی وہ آیات جن کا ترجمہ جب بھی میں سوچتا ہوں اور اس وقت بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ یہ اور بات کہ اس وقت معنی اور مفہوم سے ناواقف تھا، اور اب ان آیات کے معنی اور مفہوم کو میں پوری طرح جانتا ہوں الحمدللہ اپنی حد تک۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو ایس ایم صاحب وہاں پڑھا کرتے تھے کہ اور تیار رکھو اپنی طاقت اپنی پوری قوت کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے اللہ کے دشمنوں کے دلوں کے اندر، اور تمہارے دشمن جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ And make ready your strength to strike terror in the hearts of enemies of Allah and others beside them whom you know not, but Allah knows. And whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you, and you shall not be treated unjustly. یہ اس وقت سے یہ مجھے ترجمہ یاد ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اس وقت جس انداز سے یہ چیز پڑھی جاتی تھی، اور کاش اس کے اوپر ہم پوری طرح عمل پیرا بھی ہوتے، کیونکہ یہ آیات جن کے سامنے پیش کی گئی تھیں صحابہ اکرام کے سامنے، تو اس وقت انہوں نے اپنے لحاظ سے جو بھی ہو سکتا تھا اس طاقت کو، جو بھی جتنا بھی وسائل تھے اکٹھا کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کیا۔ تب اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تھا، اور بعد میں 1000 نے 10,000 کا مقابلہ کیا، کیونکہ وہ مسلم تھے، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ سہروردی نقشبندی اور چکڑالوی نہیں تھے، وہ صوفی نہیں تھے، وہ مولوی اور پیر نہیں تھے، وہ فریبکار سیاستدان نہیں تھے ہمارے ان لوگوں کی طرح، وہ مومن تھے، مخلص مومن تھے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کیا تھا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو بتاؤ پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ بالکل ان آیات کا معنی مفہوم اور سامنے آتا ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ دیکھیں یوکرائن کے اس پرائم منسٹر نے کس طرح دنیا والوں کو پکارا۔ اگر یہ مومن ہوتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی تو کسی کی پرواہ نہیں تھی، یہ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو پکارتا تو رشیا کی جرت نہیں تھی اس کو وہ انویڈ کر سکتا۔ اور اس نے بھروسہ کیا امریکہ کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، اس نے بھروسہ کیا فرانس کے اوپر، اور اس نے بھروسہ کیا انگلینڈ والوں کے اوپر، برٹش کے اوپر، اور دوسری جتنے یہ سارے ناٹو کے جتنے اتحادی تھے ان کے اوپر بھروسہ کرتا رہا، ان کے اندر شامل ہونے کے لیے بچنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں ان کے اندر شامل ہو جاؤں تاکہ میں رشیا سے بچ جاؤں۔ دیکھو اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ بالکل اللہ کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے، اس کے منصوبے کو کوئی بدلی نہیں کر سکتا۔ یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری اللہ کی طاقتیں ہیں، اوپر اللہ کنٹرول کر رہا ہے۔ دیکھو پوری دنیا مل کے بھی اس جنگ کو نہیں روک سکی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کرنا چاہے پھر اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک باغی، ایک ظالم بادشاہ یا کافروں مشرکوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کافروں اور مشرکوں کو سزا دی ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اس میں یہودیوں کی ایک چیز بھی سامنے آئی کہ بالکل قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں. اس سے پہلے جو 70 سال سے ہم ان لوگوں کی یہ خوشنودی کرتے رہے ہیں اور ان کے تلوے چاٹتے رہے ہیں، اب تو توبہ کرو اللہ کے بندو. کس طرح انہوں نے ہمیں فریب دیا. 71 کے اندر بھی ان کا بیڑا نہیں پہنچا تھا، راستے میں رکا ہوا تھا. بالکل وہی چیز انہوں نے دہرائی ہے. عربوں کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے، ان کی مدد کو وہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ ان کے کبھی خیر خواہ نہیں ہیں. اور ہمارے لوگوں کو بھی آنکھیں کھلنی چاہیے، خاص کر ہمارے بھائیوں، فوجی بھائیوں کو، کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کے وار کورس کریں اور ان کے جا کے چاپلوسی کریں، اور وہاں جا کے کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی طاقت کو مضبوط کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو، اپنی فوج کو مضبوط کرو. ایٹم بم تمہارے پاس ہے اللہ کے بندو، اور جتنے بھی وسائل ہیں اکٹھے کرنے کے بعد اس فارمولے کو، یہ ہے طریقہ. اور یہ مسلمانوں سے انہوں نے طریقہ ہے. مسلمان اس طرح کیا کرتے تھے کہ دوسری قوموں کو کہا کرتے تھے اسلم تسلم، کہ مسلمان ہو جاؤ تم یعنی محفوظ رکھو گے، پھر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، پھر تم اپنی فوج نہیں رکھو گے، تم جزیہ دو گے. جس طرح ابھی پیوٹن نے اس کو کہا ہے کہ اپنی فوج ختم کرو، یعنی فوج تو نہیں، یعنی اپنے بڑے ہتھیار ختم کرو، کوئی تمہارا ہتھیار نہیں ہوگا، سرنڈر کرو، اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کرو اور تم ہمارا ایک حصہ ہو، ہمارے اندر تم ضم ہو جاؤ گے، اس انداز سے. اور وہ کہہ رہا نہیں بات کرو، اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے. ٹیبل پر آنے کے لیے اصول ہوتے ہیں. اس نے پہلے کہا پہلے سرنڈر کرو، پہلے اپنے ہتھیار پھینکو، اس کے بعد. تو یہ ذلت جو اس کو اٹھانی پڑے گی ابھی، اسی طرح کی ذلت ہمارے نیازی جرنیل کو اٹھانی پڑی تھی وہاں مشرقی پاکستان میں. کس طرح اس اروڑا کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے تھے اس جرنیل نے، اور کتنی اس کے پاس ابھی بند پیک رائفلیں اور سب کچھ، ابھی تک کتنے امیونیشن کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا. اور بتانے والے بتاتے ہیں کتنی جگہ سے ہمارے وہ فوجی بھائی انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے اور ہمیں آ کے گرفتار کریں گے. اور 90,000 کو جیلوں کے اندر ٹھونس دیا گیا. اس سے بہتر تھا اگر وہ کاش، بل کیا شرک کرنے والے کیا لڑیں گے، مومن ہوتے، اگر مومن ہوتے تو زبردست ان کو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج دیا ہوا تھا کہ ایک طرف، ایک دائیں بازو کی طرف ہمارے کچھ فوجی ہوں، بائیں طرف والے ہوں، تو انڈیا تو بیچ میں پس جاتا اگر یہ ہمت کے ساتھ جنگ کرتے ان کے ساتھ. لیکن یہ باباؤں کی بیچاری، یہ نعرہ حیدری، یا علی مدد لگانے والے، یا رسول مدد لگانے والے، انہوں نے سرنڈر کر دیا. اور جب کبھی اس فوٹو کو دیکھتا ہوں، ان بغیرتوں نے ہر جگہ لگایا ہوا ہے. حتیٰ کہ کوئی ان کا عربوں کا سربراہ وہاں گیا تھا تو وہاں کے اس جرنیل نے جس آفس میں اس کو ساتھ بات چیت کی، پیچھے وہی فوٹو لگا ہوا تھا، وہ جنرل اروڑا کا، اور کیا نام ہے ہمارے نیازی صاحب اس کو جو سرنڈر کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں. تو جب کبھی جہاں کہیں اس کی فوٹو کے اوپر نظر پڑتی ہے میرا خون کھولتا ہے، کیونکہ میں فوجی ہوں اور میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے 71 میں کیوں شکست ہوئی تھی، خالص شرک کی وجہ سے. کیونکہ اس سے پہلے 65 کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے کچھ عزت دی تو یہ سرکاری طور پر اعلان کیے گئے کہ کراچی کو عبداللہ شاہ غازی نے بچایا ہے، اور لاہور کو علی اجویری صاحب داتا صاحب نے بچایا ہے، اور کیپٹل کو جناب برامام نے بچایا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ نور جہاں کے ترانوں کی وجہ سے جنگ جیتی گئی ہے. اندازہ لگاؤ، چند سال بھی نہیں گزرے ہیں تو سارے ترانے بھی موجود تھے، سارے بابا بھی موجود تھے، کہ وہ ذلت اٹھانی پڑی کہ جس کو اب دھویا بھی نہیں جا سکتا. اللہ یہ کہ ان کے اندر ہمت پیدا ہو، ہماری فوج کے اندر ہمت پیدا ہو، ان کا پہلے ایمان بالکل درست ہو، ذرا برابر یہ شرک نہ کریں، شرک سے توبہ کریں، اور اس کے بعد کشمیر لینے کا یہی طریقہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے علاوہ سب فراڈ ہے، اس کے علاوہ سب ذلت ہے. اور اس کے بعد بنگلہ دیش واپس لو، اور جو انڈیا آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے، بلکہ ہمارا ہدف تو اس سے بھی آگے، انڈیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، ہمارا ہدف اس سے آگے ہونا چاہیے. وہ جو کسی نے کہا نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ بالکل پورے جہان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہونا ہی ہونا ہے، یقین کیجئے. اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ جو عام طور پر غزوہ ہند کی بات کر رہی تھی، غزوہ ہند یہ اس طرح، حالانکہ اس کی طرح کی بات نہیں ہے. ہند چھوٹی بات ہے اور وہ روایتیں بھی صحیح نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری زمین کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے مسلمانوں نے، اور اس کے بعد یہودیت کا خاتمہ ہوگا، نصرانیت کا خاتمہ ہوگا، ہندوازم کا خاتمہ ہوگا، سکھوں کا، اور پھر ان سارے ہمارے اپنے بھی بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، چکڑالویوں، سروردیوں، صوفیوں کا خاتمہ ہوگا. خالص مسلم ہوں گے، خالص مومن ہوں گے، کوئی فرقہ نہیں ہوگا. یہ جمہوریت کا نظام نہیں ہوگا، خلافت کا نظام ہوگا انشاءاللہ.
اور دین اسلام آئے گا اپنی پوری عزت کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی ایمان خالص عطا فرمائے، دوسرے لوگوں کو بھی، اور یہ مزاروں کے اوپر جا کے ہم چادریں نہ چڑھائیں، ہم جا کے امام زامن نہ باندھیں، یا علی مدد اور یا رسول مدد کے نعرے نہ لگائیں۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ شرک چھوڑ دیں، توبہ کریں جو وہاں جا کے ماتھا ٹیکا ہے اور چادریں چڑھائی ہیں اور اس طرح کا معاملہ کیا ہے، یہ بالکل بہت شرکیہ باتیں ہیں۔ اور ہمارے سارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ایمان خالص کی طرف آئیں، فرقوں سے نکلیں، اور دیکھیے ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چائنا کی گود میں بیٹھنے کی، نہ رشیا کی گود میں بیٹھنے کی، نہ امریکیوں سے بھیک مانگنے کی، نہ سعودیوں سے بھیک مانگنے کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دے گا، وہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ گے۔ یہ عام وعدہ نہیں ہے، یہ مشروط وعدہ ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ تم مومن بنو، ہم تمہیں اقتدار دیں گے۔ تو اللہ کی بات سچی ہے، اگر اقتدار نہیں مل رہا ہے، عزت اور اس انداز سے نہیں مل رہی یہ چیزیں، تو یہ ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور وہ پورا ہو سکتا ہے، ہوا اس سے پہلے ہوا ہے۔ وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، بان کی جوتیاں پہننے والے، کون سے وسائل تھے ان کے پاس، کون سی تعداد تھی ان کے پاس؟ اللہ کے بندوں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے۔ وہی اللہ آج بھی ہمارا مالک ہے، اور فرشتے مدد کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تمہارا روب اور دبدبا، ہندو تو انتہائی بزدل قوم ہے، یہ اس کی نیچر یہی ہے کہ یہ کمزور کو دباتا ہے اور طاقتور کی پوجا کرتا ہے۔ اور وہاں دیکھیے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ کس طرح ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو اٹھو، اللہ کا یہ ایک زندگی ملی ہے، کب تک اپنی جان چھڑاؤ گے؟ کیا اللہ کی جنتیں تمہیں نہیں چاہیے؟ شہادت نہیں چاہیے؟ جنت الفردوس نہیں چاہیے؟ مومن تو جیتا ہی اسی کے لیے، یہ صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور عقیدہ اگر خراب ہوگا تو جنت نہیں ملے گی، یاد رکھیے۔ پوری دنیا کے مفتی آپ کو شہید کہہ دیں، پوری دنیا کے پھول آپ کی قبروں کے اوپر چڑھا دیے جائیں، جنت نہیں داخل ہو سکتے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان خالص، توحید، شرک سے نفرت اور اللہ کے اوپر بھروسہ، اور ایک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ باقی اور سارے مشرکانہ نعرے ہیں۔ بتائیے، جب یا رسول مدد، اس سے پہلے وہ مشرکین مکہ یا ابراہیم مدد کہتے تھے، ان کو مشرک اور کافر کہا گیا تھا۔ یا ابراہیم کہنے والے، یا ابراہیم مدد کہنے والے کافر اور مشرک ہیں، یا علی مدد کہنے والے کافر اور مشرک کیوں نہیں ہیں؟ بتائیے، دلائل سے بات کیجئے، سوچئے، غور کیجئے، اللہ کے بندو کہاں سے معاملہ بگڑا ہے؟ شرک آ گیا ہمارے اندر، اس وجہ سے کمزوریاں آئی ہیں۔ تو میں آپ کا صحیح خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی یا پیر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے کمیشن لیا تھا، اور 70th لانگ کورس ہے میرا، JCB9 کورس، وہاں سے میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، 4 سال PMA کی ٹریننگ کی ہے الحمدللہ۔ اور جب سے مجھے ایمان خالص کی یہ دولت ملی ہے، ایمان ملا ہے، میں اسی کے اندر گزشتہ 37 سال سے اسی کوشش میں ہوں، یہی چیز پھیلا رہا ہوں انشاءاللہ، پوری زندگی اسی نقطے کی۔ ایک ہاتھ بھی ساتھ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، یہی دعوت ہے، یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ہوگی اسی کی۔